السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا بکم مع حلقۃ جدیدہ۔ اليوم نتعلم الحصة الثانية من الدرس الثالث عشر بفضل الله تعالى۔ اولا نقرأ الكلمات الجديدة قبل ان نبدأ الدرس۔ ضعیف جمعه ضعاف معنی کمزور، ام جمعه امہات ماں والدہ، اب جمعه آباء والد صاحب، قوی جمعه اقویاء، عالم جمعه علماء۔ كما تعلمنا سابقا هذا تستعمل للمذكر المفرد، وهذه تستعمل للمؤنث المفرد، وهؤلاء تستعمل للجمع مذکرا كان أو مؤنثا۔ یعنی هؤلاء جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ آج ہم اسی هؤلاء کو پڑھیں گے۔ پہلے والے حصے کے اندر اس سبق کا جو پہلا جز ہے اس میں ہم نے هؤلاء کو پڑھا تھا، وہاں پہ مذکر کے لیے استعمال ہوا تھا، اور یہاں اس جو یہ سبق کا دوسرا والا جز ہے اس میں یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ من هؤلاء الفتيات یا مریم، اے مریم یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ تو هؤلاء کے بعد جو الفتيات آیا ہے وہ جمع مؤنث ہے۔ ہن زمیلاتی، یہ میری کلاس میٹ ہے۔ آخوات ہن، کیا وہ آپس میں بہنیں ہیں؟ نام ہن اخوات، ہاں وہ بہنیں ہیں۔ من ابو ہن، ان کے والد صاحب کون ہیں؟ ابو ہن الشیخ بلال، ان کے والد صاحب جناب بلال صاحب ہیں۔ ام ہن استاذتی، ان کے والد صاحب ان کی والدہ ماجدہ میری استاذ ہے۔ این بیتہن، ان کا گھر کہاں ہے؟ بیتہن قریب من المدرسہ، ان کا گھر سکول سے قریب ہے۔ تمارین، حول المبتدا فی الجمل الآتیة الى جمع كما هو موضح في المثال۔ مثلا هذه بنت، هذه مبتدا، بنت خبر، فعلينا أن نحول ونغير المبتدا وهي هذه إلى الجمع، فنقول مكان هذه هؤلاء۔ یعنی جو مبتدا ہے یہاں پہ هذه، اس کو ہم نے جمع میں تبدیل کرنا ہے تو ہم کہیں گے هؤلاء بنات۔ وهكذا في جميع الأمثلة نغير المبتدا إلى الجمع فنقول هؤلاء مدرسات، هذه طبيبة، هؤلاء طبيبات، هذه مسلمة، هؤلاء مسلمات، هذه زوجة، هؤلاء زوجات، هذه أخت، هؤلاء أخوات، هذه فتاة، هؤلاء فتيات، هذه جديدة، هؤلاء جدد، هذه كبيرة، هؤلاء كبار، هذه صغيرة، هؤلاء صغار، هذه طويلة، هؤلاء طوال۔ ایک بات اور بھی ذہن نشین رکھیں، وہ یہ کہ طوال، صغار، کبار اور جدد یہ صفت کے صیغے ہوتے ہیں، یہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم نے پڑھا هؤلاء طوال، تو یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے بھی۔ مثلا ہم کہیں گے هؤلاء الرجال طوال، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں هؤلاء النساء طوال۔ اب یہاں مؤنث کے لیے الگ سے هؤلاء النساء طوالۃ نہیں آئے گا، بلکہ جس طریقے سے مذکر کے لیے آیا طوال تو مؤنث کے لیے بھی اسی طریقے سے آئے گا طوال۔ التمرين الثاني، اقرأ واكتب هؤلاء اخوتي وهؤلاء اخواتي، من هؤلاء الفتيات، هن بنات المدرسة، هؤلاء الفتيات زميلاتي، ابوهن طبيب وامهن مدرسة، این الطالبات الجدد، نئی طالبہ کہاں ہے؟
ذهبنا إلى المكتبة، وہ لائبریری گئی ہیں. أين بناتك يا عمتي، میری پھوپھی آپ کی لڑکیاں کہاں ہیں؟ هن في المطبخ. أهؤلاء الممرضات مسلمات، نعم. هؤلاء طبيبات أزواجهن مدرسون، ان کے شوہر استاذ ہیں. من هذه المرأة، هي زوجة الطبيب الجديد، یہ نئے ڈاکٹر کی اہلیہ ہے. أبناتك في المدرسة الثانوية يا أسامة، اسامہ کیا آپ کی لڑکیاں مڈل سکول میں ہیں؟ بعضهن في المدرسة الثانوية وبعضهن في المدرسة المتوسطة، بعض ہائی سکول میں ہیں اور بعض مڈل سکول میں ہیں. الکی بنات یا لیلا، اے لیلا کیا آپ کو کچھ لڑکیاں ہیں؟ نام لی بنات کبار، ہاں مجھے بڑی بڑی لڑکیاں ہیں. وہن طالبات بالجامعہ، اور وہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. من هؤلاء النساء الطوال، یہ لمبی لمبی عورتیں کون ہیں؟ ہن طبیبات من امریکہ، یہ امریکہ کی ڈاکٹر ہیں. الطبیبات خرجنا من المستشفى. اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله. اس تمرین کے اندر ہم جمع مؤنث غائب کا صیغہ پڑھیں گے، جیسے ہم نے پڑھا تھا پہلے سبق کے اندر. ذہبا یہ مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع مذکر کے لیے ذہبو. خرج مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے خرجو. ذہب ذہبو. قال قالو. قرأ قرأو. تو اسی طریقے سے اب ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے کہ جمع مؤنث کا صیغہ استعمال کیسے ہوتا ہے. زینب خرجت من الفصل. زینب وآمنة ومریم خرجنا من الفصل. المدرسة ذهبت إلى الفصل. المدرسات ذهبن إلى الفصل. الطالبة الجديدة جلست في الفصل. الطالبات الجدد جلسن في الفصل. بنت محمد ذهبت إلى المدرسة. بنات محمد ذهبن إلى المدرسة. أشر إلى الأسماء التالية باسم إشارة للقريب، هذا هذه وهؤلاء، كما تعلمت سابقا أي مرة بعد مرة. هذا کہ هذا تستعمل للمفرد، وهذه تستعمل للمؤنث، وهؤلاء تستعمل للجمع مذكرا كان أو مؤنثا. وعليك أن تستعمل هؤلاء الكلمات. مثلا إن كان أمامك مفرد مذكر فعليك أن تقول، فعليك أن تستعمل وتستخدم كلمة هذا. وإن كان مفردا مؤنثا فعليك أن تستعمل وتستخدم هذه. وإن كان مذكرا أو مؤنثا جمع كان فعليك أن تستخدم وتستعمل هؤلاء. مثلا هذا أخي، هذه أختي، هؤلاء رجال، هؤلاء مسلمون، هؤلاء طالبات، هذه أمي، هذا أبي، هذه طالبة، هؤلاء طبيبات، هؤلاء تجار. التمرين الخامس: ضع في الأماكن الخالية من الجمل الآتية ضميرا مناسبا. هو، هي، هما، هم. هو هذا الضمير تستعمل للمفرد، هي تستعمل للمفرد المؤنث، هو تستعمل للجمع مذكر، وهن تستعمل للجمع المؤنث. فعليك أن تستعمل هذه الضمائر مناسبا بالكلمات. إن كان أمامك كلمة مفرد مذكر فعليك أن تستعمل هو، وإن كان أمامك مفرد مؤنث فعليك أن تستخدم هي، وإن كان جمع المذكر فعليك أن تستخدم هم، وإن كان أمامك كلمة مؤنثة جمع فعليك أن تستخدم هن. من هذا الرجل؟ هو مدرسنا. أين الطالبات؟ هن في الفصل. من هؤلاء الفتية؟ هم أبناء المدرس.
أين الطالبة الجديدة هي في المكتبة من هؤلاء الناس هم حجاج من الهند أين الطبيبات هن في المستشفى من هذا الولد الذي خرج من بيتك هو ابن أخي من أين هؤلاء الضيوف هم من الرياض من أين هؤلاء الممرضات هن من الفلبين من هذه الفتاة هي بنت المدرسة. هاتي جمع أسماء الآتية مثلا أخت جمع أخوات بنت جمع بنات مسلمة جمع مسلمات طبيبة جمع طبيبات طبيب جمع أطباء زوج أزواج فتيات فتاة جمع فتيات كبيرة جمع كبار طويل جمع طوال جديدة جمع جدد أخ جمع إخوة کبیر جمع کبار جدید جمع جدد. جیسے ہم نے یہ سبق بار بار یہ گزر چکی ہے یہ بات. ہاذا یہ مفرد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہذہ مفرد مؤنث کے لیے، اور ہاؤلائی جمع کے لیے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. ہاذا طالب ہذہ طالبۃ ہاؤلائی طلاب وہاؤلائی طالبات. تو ہاؤلائی جس طرح مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب ایک بات یہاں یاد رکھیں، امراتن اگر اس کے شروع میں الف لام لگائیں گے تو پھر اس کو المرأۃ پڑھا جاتا ہے، فتقرأ المرأ وبدون الامرأة. هؤلاء اخوتي وهؤلاء اصدقائي من اولئك الرجال الطوال هم اطباء من امريكا من اولئك النساء هن امهات الطالبات آباء الطلاب عند المدير اولئك النساء خالاتك يا مریم. کیا یہ عورتیں آپ کی خالہ ہے اے مریم؟ لا ہن اماتی نہیں میری پھوپھی ہیں. هؤلاء اطباء واولئك مدرسون مہندسون هؤلاء رجال فقراء واولئك اغنیاء. یہ لوگ غریب ہیں وہ لوگ مالدار ہیں. اولئک الطلاب ضیاف من اولئک الرجال هم وزراء. التمرين حول المبتدأ في كل جمل من الجمل الآتية إلى جمع مع تغيير ما يلزم. مثال ذلك الرجل مدرس اولئك الرجال مدرسون. ذلك اسم اشارہ، الرجل مشار الیہ مبتدا، مدرس خبر. اور ہم نے یہ پڑھا اسم اشارہ مشار الیہ ان کے درمیان میں مطابقت ہوتی ہے. اگر اسم اشارہ مفرد ہو تو مشار الیہ بھی مفرد ہی آئے گا. اسی طریقے سے مبتدا اور خبر کے اندر بھی مطابقت ہوتی ہے. مبتدا اگر مفرد ہو تو خبر بھی مفرد آئے گی، مبتدا اگر مثنی ہو تو خبر بھی مثنی ہوگی، مبتدا اگر جمع ہو تو خبر بھی جمع ہوگی. اب ہمیں اس تمرین کے اندر مبتدا کو جمع میں تبدیل کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ہمارا مبتدا اسم اشارہ ہے مفرد ہے تو جب ہم اس کو جمع بنائیں گے تو اس کا مشار الیہ بھی جمع بن جائے گا. تو ساتھ ساتھ اس کی جو خبر مفرد ہے وہ بھی جمع میں تبدیل ہو جائے گی. من ذالک الفتى من اولئک الفتیۃ من این ذالک المدرس من این اولئک المدرسون تلک الفتاة بنت الطبیب اولئک الفتاة بنات الطبیب هذا الطالب من انگلترا وذلك من فرنسا هؤلاء الطلاب من انگلترا واولئك من فرنسا اذلك المهندس مسلم اولئك المهندسون مسلمون هذه المرأة ممرضة وتلك طبيبة هؤلاء النساء ممرضات وأولئك طبيبات. من هذا الولد الطويل من هؤلاء الأولاد الطوال تلك الفتاة الصغيرة أخت حامد أولئك الفتاة الصغار أخوات حامد.
جس طریقے سے میں تمرین کو مکمل کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ بھی کتاب کی طرف توجہ دیں اور تمرین کو مکمل کریں. تلک المرأۃ ام الطالبۃ اولئک النساء امہات الطالبۃ ذلك الرجل عالم كبير من المملكة العربية السعودية أولئك الرجال علماء كبار من المملكة العربية السعودية. أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة للبعيد ذلك تلك أولئك. یہ سبق بھی آسان ہے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے کلمہ کیسا ہے. اگر مفرد ہے مذکر ہے تو ہم لائیں گے ذالکا، اور اگر مفرد ہے مؤنث ہے تو لائیں گے تلکا، اور اگر جمع ہے تو اولائکا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. ذالکا طالب، اولائکا تجار، اولائکا مدرسات، تلکا طبیبۃ جدیدۃ، اولائکا امہات الطالبات، اولائکا آباء الطلاب، ذالک فلاح، ذالک ام محمد، تلک ام حامد، ذالک صدیقی، اولئک اخوتی، اولئک اخوتی. ہاتی جمع الکلمات الآتیہ. ام جمع امہات، ان کلمات کی جمع لانی ہے. اب جمع آبا، امرات جمع نساء، امت جمع امات، ضعیف جمع ضعاف، وزیر جمع وزراء، اسم اسماء. اقرأ واکتب. اصدقاء، اغنیاء، اقویاء، اطباء، فقراء، زملاء، وزراء، علماء. اس سبق کے اندر آپ اتنا یاد رکھیں کہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آخر میں الف ہوتا ہے، اس کے بعد حمزہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ نہ تنوین آتی ہے نہ کسرہ. بس یہ یاد رکھے. اس کے تفصیل جو ہے تفصیل قواعد انشاءاللہ شاید آگے کسی سبق کے اندر آ جائیں گے. ہم نے جو ابھی تک پڑھا کہ ذالکا استعمال ہوتا ہے بعید کے لیے، مذکر کے لیے، اور تلکا مؤنث بعید کے لیے، اور اولئکا جمع کے لیے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. ذالکا طالب، تلکا طالبۃ، اولئکا طلاب، اولئکا طالبات. محمد ذهب، محمد وحامد وعلی ذهبوا، تو یہ جمع مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے. مریم ذهبت، مریم وآمنۃ وفاطمۃ ذهبنا، تو ذهبنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تو اس سبق میں ہم نے دو چیزیں نہیں پڑھی. نمبر ایک، ہاؤلائی یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو. اسی طرح اولائکا یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک نئی چیز یہ پڑھی کہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ جو ہے وہ خرجنا، فعلنا کے وزن پہ آتا ہے. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آج کا یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.